کھانے سے روزہ رہتا ہے؟ بولو زور سے بولو یار. گوشت کھانے سے روزہ نہیں رہتا. اور گوشت ہم غیبت کرتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتا گوشت کھاتے ہیں. میرے آقا نے نبوت کے ساتھ آپ نے گوشت سامنے حاضر کر کے بتا دیا مسلمان بھائی کی غیبت کرو گے تو یہ گوشت سامنے نظر آ رہا. پتا چلا کہ 100ویں طریقت کے اندر, طریقت والے روزے کے اندر غیبت کرو گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. غیبت کرو گے تو روزہ, یعنی روزے کے اندر فرق آ جائے گا. وہ روزہ نہیں رہتا جو پہلے روزہ ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. 100ویں طریقت بنے گا, 100ویں طریقت بنے گا. بہت ساری مثالیں, چغلی کی الگ مثال ہے, جھوٹ کی الگ مثال ہے, اسی طرح ہر چیز کی الگ الگ مثالیں. اتنا وقت نہیں ہے, خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. 100ویں طریقت روزہ یہ ہے جہاں پہ کھانے پینے سے, جہاں پہ جماع سے رکو گے وہاں پہ غیبت, چغلی اور جھوٹ, منہیات سے رکنے کا نام طریقت والا روزہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک روزہ ہے 100ویں حقیقت. 100ویں حقیقت, زور سے بولو نا, 100ویں حقیقت. یا اللہ 100ویں حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہ میں جو زبان بول رہا ہوں یہ عام زبان نہیں ہے. یوں سمجھے کہ یہ اللہ کے ولیوں کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں, میں وہ بول رہا ہوں. سارے نہ بولے, جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں وہ بولے. 100ویں حقیقت. حقیقت میں روزہ کیا ہے؟ حقیقت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کا نام روزہ ہے؟ 100ویں حقیقت, حقیقت کا روزہ یہ ہے رمضان کا مہینہ آیا, دشمن کو باندھ دیا گیا, شیطان کو ہتھکڑیوں کے اندر, زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا. اب حقیقت کا روزہ یہ ہے کہ گناہ سارے چھوڑ دے, تیرا روزہ ہو جائے. روزے سے حقیقت یہ مراد ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. 100ویں شریعت بھی ہو, 100ویں طریقت بھی ہو, 100ویں حقیقت بھی ہو, تب تقوی حاصل ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقوی. روزے کا یہ مقصد ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب روزہ رکھو گے, روزہ رکھ کے گناہوں کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں تقوی دے دے گا. سبحان اللہ. تم اللہ کے ہاں متقی بن جاؤ گے. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا ذوق ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود بنفس نفیس اپنے کانوں سے حضور سے سنا. یوں سمجھے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ سامنے بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں. کتنی مقدس جماعت ہے صحابہ, وہ کتنی مقدس جماعت ہے صحابہ. میرے آقا ارشاد فرمائے صحابہ خود سامنے بیٹھ کے سنیں. میرے آقا سے صحابی سنتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے آقا فرما رہے تھے, لوگوں توجہ توجہ, الصیام جنۃ, الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ حدیث پہلے بھی سنتے رہے نا, لیکن آج تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں. آپ کے جاگنے کی ضرورت ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے, ما لم یخرقھا, یہ ڈھال اس وقت تک نہیں ہٹتی جب تک روزہ دار اسے خود نہ ہٹائے. یا اللہ, ڈھال کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جہاد کا زمانہ, جہاد یعنی جنگ ہوا کرتی تھی, تلواریں ہوا کرتی تھی. محدثین کرام نے مثال دے کر سمجھایا, تلوار چلانے والا تلوار چلائے, جنت
میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارک، میں نے یہ حدیث مبارکہ پہلی دفعہ پڑھی ہے، اگر سننا چاہتے ہیں ذوق سے جاگ کے، یقیناً ایمان تازہ ہوگا، یقیناً ایمان والوں کی آنکھوں سے آنسو آئے گے کہ روزہ اتنی عالی شان چیز اور ہم اس سے غافل ہیں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، جہنم آئے گی، گناہگاروں کی طرف لپکے گی، میں نے کھاؤں، میں نے لقمہ بناؤں. ایک حدیث تو آپ نے سنی نا کہ میرے اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے میں نے کہا اپنی شان کے مطابق اللہ جہنم میں اپنی ایڑی ماریں گے، جہنم تب چپ کرے گی. پہلے جہنم مانگے گی اللہ اور دے اور دے اور دے. خیر وہ حدیث الگ ہے. جو روزے کے متعلق قیامت کا دن ہوگا، جہنم آگے بڑھے گی، گناہگاروں کو کھانے کے لیے گناہگاروں کی طرف لپکے گی، میں نے لقمہ بنا لوں. اچانک آواز آئے گی، اچانک آواز آئے گی اور آواز اپنی شان کے مطابق میرا اللہ دے گا. کہاں ہے روزے دار؟ کہاں ہے روزے دار؟ لاؤ روزے داروں کو سامنے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنم کے سامنے روزے داروں کو کھڑا کیا جائے گا. ان روزے داروں کے معدے سے جو بو اٹھتی ہے، سبحان اللہ، معدے سے بو اٹھتی ہے نا، جسے میرے آقا نے فرمایا فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو مجھ اللہ کو اتنی پسند ہے، اطیبو من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے اللہ کو یہ بو زیادہ پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں روزے داروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، گناہگار پیچھے، روزے دار سامنے، گناہگار پیچھے، روزہ رکھنے والے سامنے، اور سامنے جہنم. روزے دار اپنی جگہ پہ کانپیں گے، یا اللہ جہنم آپ رہی ہے، جہنم کھانے کو آ رہی ہے، لقمہ بنانے کو آ رہی ہے، اور حکم یہ ہے روزے داروں کو سامنے لاؤ. روزے دار سامنے آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو جب سامنے آئے گی، جہنم اس بو سے ڈر کر، وہ بو اللہ کی رحمت ہے، جہنم اس بو کی وجہ سے، اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے اتنا دور چلی جائے گی. ایک بندہ 40 سال دوڑتا رہے، جتنا دور جائے اتنی جہنم دور چلی جائے. اب روزے کی فضیلت، روزہ رکھنا کتنا بڑا عالی شان کام ہے. میرے آقا کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے اسی طرح کی، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. حدیث مبارک قیامت کا دن ہوگا، جہنم قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک گناہگار کو ڈالا جائے گا، گناہگار کو ڈالا جائے گا. وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، اسے ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ ادھر ادھر ہو جائے گی، گناہگار نیچے چلا جائے گا، جہنم دور ہو جائے گی. دروغہ جہنم مالک دوزخ کہے گا جہنم کی آگ سے، اے آگ ڈرتی کیوں ہے، ادھر ادھر کیوں ہوتی ہے، اسے جلاتی نہیں، اسے پکڑتی نہیں. جہنم کی آگ کہے گی مجھے رب کی طرف سے حکم
ہے. میرے آقا نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تک بندہ اسے خود نہ دور کرے، اسے خود نہ پھاڑے، یہ ڈھال آگے نہیں ہوتی. ایک مطلب اس کا یہ ہے ما لم یفرقہ الغیبہ، روزہ رکھ کے غیبت کرو گے، ڈھال کو پھاڑ دو گے. پھٹی ہوئی ڈھال سے تلوار جسم پہ لگتی ہے، پھٹی ہوئی ڈھال سے تلوار جسم پہ لگتی ہے. فرمایا روزہ رکھو گے تو صحیح روزہ کیا ہے؟ ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. صحیح روزہ یہ ہے، صحیح معنوں کے اندر روزہ یہ ہے صوم شریعت، صوم طریقت اور صوم حقیقت. کھانے پینے کو جس طرح چھوڑتے ہیں، جماع کو جس طرح چھوڑتے ہیں، اس طرح غیبت کو بھی چھوڑیں گے، اس طرح چغلی کو بھی چھوڑیں گے، اس طرح لڑائی جھگڑوں کو بھی چھوڑیں گے، اس طرح جھوٹ بولنے کو بھی چھوڑیں گے، بلکہ ہر گناہ کو چھوڑیں گے. یہ حقیقی روزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا روزہ جو رکھتا ہے اس کے روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اللہ آسمانوں پہ، حدیث مبارکہ ہے، آسمانوں پہ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت شروع کر دو. حضرت جبرائیل، ایک حدیث مبارکہ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اللہ اور فرماتے ہیں جبرائیل میں اس روزے دار سے محبت کرتا ہوں، میں اس اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں جس نے اس طرح کا روزہ رکھا. سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. یوں سمجھو جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اس کے چرچے فرشوں پر ہی نہیں عرشوں پہ بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب سارے فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں اس سے اللہ محبت کرتے ہیں. توجہ، تم بھی محبت کرو. پھر اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں زمین پہ اعلان کر دے